کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسجد قباء تالاب کٹہ میں جلسہ یوم القرآن کو مخاطب کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کے موقع پر جلسہ یوم القرآن بعد نماز جمعہ مسجد قباء تالاب کٹہ میں منعقد ہوا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید اور صاحب قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ صدر مجلس نے کہا کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا جانا چاہیے اور جو تربیت حاصل ہوتی ہے اسے سال تمام برقرار رکھنا چاہیے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ رمضان المبارک کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں تقویٰ پیدا کیا جائے اور ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں۔ جو اس مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، علماء کرام نے بتایا کہ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اعمال کا حساب لے رہا ہوگا، روزے دار آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا۔ پھر اس کے بعد قرآن آئے گا اور کہے گا یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، میں نے اس کو رات بھر جگا کر رکھا، یہ تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ جن حضرات کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ سکیں، میری ان سے بھی گزارش ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے تاریخی چومحلہ پیلس میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو دوسرے شہروں کے لیے مثال قرار دیا۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کہا حیدرآباد کثرت میں وحدت کی بہترین مثال ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے تاریخی چومحلہ پیلس میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، علماء اکرام، مشائخین، ریاستی وزراء، ارکان مقررہ کے علاوہ شہر کی معزز شخصیات، سیاسی قائدین اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پونم پربھاکر نے کہا کہ یہ مبارک مہینہ سماج میں بھائی چارے کو مضبوط بناتا ہے۔ شہر حیدرآباد کو مسلم ثقافت میں ایک منفرد شناخت دی ہے اور یہاں کا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول دوسرے شہروں کے لیے مثال ہے۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حیدرآباد کثرت میں وحدت کی بہترین مثال ہے، جہاں تمام طبقات کے لوگ آپسی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی اولین ترجیحات میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور شہر میں امن و امان کی برقراری ہے۔ ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد پولیس کی جانب سے سالوں سے منعقد دعوت افطار شہر کی عظیم ثقافت اور روایات کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون سے ہی پولیس نظام عوام کے دلوں میں مضبوط مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے تمام مہمانان کا خیر مقدم کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ ماہ رمضان المبارک صبر، نظم و ضبط کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد جیسے انسانی اقدار کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کو گنگا جمنی تہذیب کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ رمضان کے دوران مسلمانوں کی عبادات اور نظم و ضبط انتہائی متاثر کن ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا نے تروملا وینکٹیشورا مندر میں وینکٹیشور سوامی کی پوجا اور درشن کیے۔ جاگرتی کی صدر کی کویتا اپنے شوہر انل کے ساتھ جمعہ کی صبح مندر پہنچی اور انہوں نے خصوصی پوجا کی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جمعرات کی شام علی پیری کی سیڑھیوں سے پیدل چل کر تروملا پہنچی تھی تاکہ اپنی ایک منت پوری کر سکے۔ درشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 4 سالوں سے وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی وہ وینکٹیشورا سوامی کی مہربانی سے ختم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کہتی آئی ہیں کہ سچائی، انصاف اور نیکی ان کے ساتھ ہے اور انہیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ عدالت نے انہیں دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں
मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया है। जागृति की रहनुमा ने इस बात का भी इशारा दिया है कि वो जल्द ही तेलंगाना के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने जा रही हैं और नई सियासी जमात बनाने का इरादा रखती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो एक ऐसी पार्टी बनाने की मंसूबाबंदी कर रही हैं जो रियासत की अवाम के लिए तेलंगाना की अपनी पार्टी के तौर पर काम करे। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चाचा नेहरू पार्क वाक़े महासाब टैंक में 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में गांव, वार्ड्स और म्यूनसिपैलिटीज़ में तरक्याती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का मुहिम शुरू की गई है। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चाचा नेहरू पार्क वाक़े महासाब टैंक में इस मुहिम का आगाज किया। उनके हमरा MP अनिल कुमार यादव, MLC बालमोरी वेंकट, GHMC कमिश्नर RV कन्नन, हैदराबाद जिला कलेक्टर हरी चंदना, गोलकोंडा के जोनल कमिश्नर मुकुंदा रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर रवि किरण व दीगर मौजूद थे। क़ब्ल पूनम प्रभाकर ने पार्क में नस्ब हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की महफूज रिसाइकलिंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। हैदराबाद की पहली मिरर लाइब्रेरी का भी आगाज किया गया ताकि पढ़ने के कल्चर की हौसला अफजाई की जाए। पूनम प्रभाकर ने इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का भी इफ्तिताह किया, जिसे ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़ेर एहतमाम चलाया जाएगा। उन्होंने ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप में 35 करोड़ रुपये के सूद के कर्ज के चेक्स भी तक़सीम किए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस 99 रोज़ा मुहिम के दौरान कम्युनिटी की शिराकत को मजबूत बनाने, माहौलियाती जिम्मेदारी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। शहर हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ IMD के दफ्तर को बम की धमकी मौसूल हुई। हमले में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि बेगमपेट इलाके में वाक़ IMD के दफ्तर को बम की धमकी वाला ईमेल मौसूल हुआ, जिसके बाद हमले में खौफ व हरास फैल गया। हमले ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। धमकी आमेज ईमेल में यह बताया गया कि दफ्तर में RDX बम नस्ब किए गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अमले और मुलाजमीन को फौरन महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने दफ्तर की तलाशी ली। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद तक दफ्तर की तलाशी लेने के बाद पुलिस ने ये इंकशाफ किया कि कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। पुलिस की जानिब से तस्दीक करने के बाद अमले ने राहत की सांस ली और अपना कामकाज दोबारा शुरू किया। महबूबाबाद और विखाराबाद के कलेक्टर्स ने आंगनवाड़ी मराकज और प्राइमरी स्कूल का अचानक दौरा करते हुए तलबा को फराहम की जा रही सहूलियात की तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए विखाराबाद और महबूबाबाद के कलेक्टर्स ने आंगनवाड़ी मराकज और प्राइमरी स्कूल्स का अचानक दौरा किया। महबूबाबाद के कलेक्टर स्नेहा शबारिश ने BRM मंडल के इस्लापुरम में ट्राइबल आश्रम स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर और प्राइमरी स्कूल का अचानक मुआयना किया। दूसरी जानिब विखाराबाद के कलेक्टर दीपक तिवारी ने दोडियाला मंडल में आंगनवाड़ी मरकज 1 और 2 का अचानक मुआयना किया। अपने दौरों के दौरान दोनों ने स्टॉक रजिस्टर्स, तलबा और असातिज़ा के हाजिरी के रजिस्टर, स्टोर रूम्स, डाइनिंग हॉल, बावर्ची खाना, स्टडी रूम्स और स्कूल का मुआयना किया। तलबा से बातचीत करते हुए उनके तालीमी माहौल और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात की तफसीलात हासिल की। कलेक्टर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि मुनासिब तग़ज़िया, हिफ्ज़ान सेहत और मियारी तालीम बच्चों की मजमूई नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। दोनों ने मुताल्लिक़ा अमले को खुराक की फराहमी, स्कूल के इंतज़ाम और तलबा की बहबूद में मियार बरकरार रखने की हिदायत दी है। रियासत तेलंगाना में SIR के पेश नज़र न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान के कायम करदा सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से अवाम की रहनुमाई के लिए एक हेल्प डेस्क और खुसूसी ऐप तैयार किया गया है। रियासत तेलंगाना में आइंदा माह से यानी अप्रैल से SIR का अमल शुरू किया जाने वाला है और ये SIR 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान की बुनियाद पर किया जाएगा। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान के कायम करदा सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और उसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दफ्तर सियासत में अवाम की रहनुमाई के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है और अवाम की सहूलत के लिए एक खुसूसी ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए मकान नंबर और राय दहिंदों के नामों की मदद से ये मालूम किया जा सकता है कि आया 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान या 2002 की SIR में उनके नाम मौजूद है या नहीं।
سیاست ہب فاؤنڈیشن کی اس مہم اور خصوصی ایپ کی لانچنگ کے ضمن میں دفتر روزنامہ سیاست کے آڈیٹوریم میں عامر علی خان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے عوام بالخصوص مسلمانوں پر زور دیا کہ اگر ان کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو وہ فارم 6 آن لائن داخل کرتے ہوئے ووٹر شناختی کارڈ حاصل کر لیں۔ اسی کی بنیاد پر انیومریشن فارم دیا جائے گا اور انہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ساری ریاست تلنگانہ کے ہر مسلم مرد و خواتین اور 18 سال سے زائد عمر کے لڑکے لڑکیوں کے پاس ووٹر شناختی کارڈ ہو اور وہ انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ عامر علی خان کا کہنا تھا کہ SIR کے ضمن میں عوام کی رہنمائی کے لیے سیاست ہیلپ ڈیسک روزانہ صبح 11 بجے تا شام 4 بجے خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے۔ بولے کہ بھائی اب بول رہے ہیں آسام میں ڈیٹینشن سینٹر بن گیا، UP میں ڈیٹینشن سینٹر بن گیا، مدھیہ پردیش میں بن گیا، تو کل اگر پرابلم آنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آج جو کر سکتے وہ پورے 11 ڈاکیومنٹ اور اس کے علاوہ بھی نام اندراج کرنے کی کوشش کر لینا۔ جی آپ الیکشن جو نام تھا 26 کے الیکشن میں اگر نام نہیں یہ کیوں ٹرانسفر نہیں ہو رہا؟ نہیں گاؤں یہ ہوگی کہ بھائی آپ رینٹڈ ہاؤس میں ہیں، ایک کانسٹیٹوینسی سے دوسری کانسٹیٹوینسی میں جا رہے ہیں، وہ ایک پرابلم ہے، کوئی جو ہے انتخاب کر جا رہا ہے۔ مگر یہ ہر وقت جب بھی کوئی چیز آ رہی ہے، الیکشن آ رہا ہے یا معمولی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، اس کے واسطے جو ہے نا پھر سب سے پہلے عوام جو ہے نا الیکشن کارڈ کے استعمال تو ایک وقت جو ہے نا کنٹینیو اس کو نہیں کر سکتے۔ ایڈریس چینج کا ہے، جیسا آدھار کارڈ کا ایڈریس چینج ہے، اب ایک کانسٹیٹوینسی سے ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک وقت آپ جو ہے ایڈریس چینج کر لیے، پھر وہ ہمیشہ تلنگانہ ایڈمیشن اینڈ فی ریگولیٹری کمیٹی نے ریاست کے نجی غیر امدادی انجینئرنگ کالجز میں بیچلر آف انجینئرنگ اور بیچلر آف ٹیکنالوجی کورسز کے لیے ٹیوشن فیس مقرر کی ہے۔ ریاست کے نجی غیر امدادی انجینئرنگ کالجز میں بیچلر آف انجینئرنگ اور بیچلر آف ٹیکنالوجی کورسز کے لیے تلنگانہ ایڈمیشن اینڈ فی ریگولیٹری کمیٹی کی جانب سے ٹیوشن فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ مقرر کردہ فیس میں خصوصی فیس اور ایڈمیشن فیس شامل نہیں ہے۔ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سالانہ ٹیوشن فیس صرف اس مخصوص سال کے لیے پیشگی جمع کریں، یا تو یکمشت یا پھر قسطوں میں۔ اداروں کو عطیہ کی فیس وغیرہ کی آڑ میں کسی بھی غیر مجاز رقم کی وصولی کے خلاف بھی متنبہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقررہ فیس کی وصولی سے حاصل ہونے والی کوئی بھی اضافی رقم ادارے کے فائدے کے لیے استعمال نہ کی جائے، یا پھر اس کا کسی دوسرے مقاصد یا ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ ہو۔ فیس کو منظوری دینے والے TAFRC اداروں کو اس وقت تک کورس چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ریاستی حکومت متعلقہ یونیورسٹی یا پھر آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن، فارمیسی کونسل آف انڈیا سے شناخت یا پھر اجازت حاصل نہ کر لیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ کہا ہتھیار نہ ڈالے گئے تو یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایرانی پاسداران انقلاب فوج اور پولیس کو فوری طور پر ہتھیار ڈالنے کو کہا ہے، بصورت دیگر یقینی موت کا سامنا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ جو ارکان ہتھیار ڈالیں گے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ورنہ انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی فورسز اپنی عوام کے ساتھ کھڑی رہیں اور ملک کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاسداران انقلاب اور فوجی ارکان کو ہتھیار ڈال کر اپنا ملک واپس لینا چاہیے۔ ہتھیار نہ ڈالنے والوں کو موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا بھر میں تعینات ایرانی سفارتکاروں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ وہ موجودہ ایرانی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں اور جس ملک میں بھی موجود ہیں وہاں سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر کر دیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران کی عسکری صلاحیت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ایران کی 58% میزائل لانچ سائٹس تباہ کی جا چکی ہیں۔ ایران معاشی اور دفاعی طور پر 10 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ ایران کے مستقبل کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک انتہائی اہم شرط عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگلے ایرانی رہنما کے انتخاب کے لیے امریکی منظوری لازمی ہوگی۔ ایران میں ایک ایسا شخص قیادت سنبھالے گا جو خطے میں ہم آہنگی اور امن لا سکے۔
And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be... Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।